اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائرتین والبیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صلوات اللہ۔ لوگوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فیصلہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب وہ مرحوم سید حسین فاطمی صاحب کے نام اعمال میں درج فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے، دیوار معصومین علیہ السلام نے جگہ عطا فرمائے۔ اراکین انجمن حسینیہ پیروال کے جتنے مرحوم دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات محترم سید جعفر صاحب سمیت میرے بھائی حسین جعفر صاحب سمیت جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ عزداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے کل وقت سے تو کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی جناب خلفت شاہ صاحب، سجاد شاہ صاحب، امتیاز شاہ صاحب، جناب ظفر شاہ صاحب، محترم جناب بٹی صاحب اور دیگر احباب جتنے آئے ہیں، مالک سب کی جائے سے بھی حاجات پورا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا دو ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجیں جتنے محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائے۔ بسم اللہ جی میں ٹورا بسم اللہ ایک صلوات بابا چلیے ایک درود اور بابا سے بلند جانب سے میں معلوم نہیں کہاں سے گفتگو کر رہا سکتا۔ احسن بھائی نے کہا کہ چند باتیں آج اس مخدومہ کے بارے میں کرنا ہے کہ جس کی دہلیز پر آ کر سچ نے سچ سکھایا۔ سارے آپ میرے اپنے احباب تشریف ہوتے ہیں۔ کون سیدہ کہ جس کے نام میں ہی ہمارے لیے خیر۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں دوبارہ کہتا یہ میں نے کیوں کہا کہ ہمارے لیے خیر ہے کیونکہ چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا تھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا جانتے نہیں فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی، فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ ہماری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی۔ آخری بند تک میں سب کی توجہ کا تاج مولا آپ کو ان ہاتھوں کی خیر جو 14 کی میدان میں بلند ہوتے ہیں خدا تو جو جاؤں گا۔ فرمایا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی، قاسم بھائی فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، اور ہماری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا چکی ہے۔ جملے میں نے آج کے دو کہنے اور آپ سب چونکہ متوجہ ہیں اور جو اس وقت آیا ہے وہ مجلس سننے کے لیے آیا ہے
میں کس سجدہ کی بات کر رہا ہوں؟ ایک تعارف اور کروا کے میں بات کو آگے لے کے چلوں۔ ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم بن عقیل کھڑے تھے تو ابن زیاد نے بکواس کر کے جناب مسلم سے کہا کہ میں مسلمانوں کا امیر ہوں، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا جو میرا امیر ہے حسین، میں اسے سلام کر کے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ جو تم کہہ دو تمہیں میں نے قید کیا ہوا ہے نا، میں تمہاری زنجیریں کاٹ سکتا ہوں، بس ایک کام کر لو۔ فرمایا کیا؟ کہنے کا میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میں تمہاری زنجیریں کاٹ دوں گا، قید سے آزاد کر دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ لفظ بیعت آنا تھا، یا مسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہاتھ جس نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ غلاظت کے ڈھیر میں گیا؟ فرمایا جن ہاتھ میں طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ غلاظت کے ڈھیر پر کیسے آئے؟ تو کہنے لگا کہ نہ تم نے مجھے سلام کیا، نہ تم نے میری بیعت کی، تو لہذا میں نے تمہارے لیے موت کو تجویز کیا، بس موت کا نام آنا تھا۔ مسلم فرماتے کون سی موت سے ڈرا رہا ہے؟ کس موت سے ڈرا رہا ہے؟ فرمایا وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے۔ مسلم فرماتے موت مجھے آئے گی مگر اس وقت جب میں چاہوں گا، موت مجھے آئے گی مگر تب جب میں چاہوں گا۔ ایسا میں لطف لیجیے گا، پوری گفتگو اسی ایک جملے پہ بند ہے، اسی سے ملک کا مجھے اندازہ ہوگا کہ میں نے کہا تک اور آپ کو لے کر چلنا ہے۔ پر میں موت مجھے آئے گی مگر اس وقت جب میں چاہوں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم تم کب چاہو گے؟ فرمایا جب تک میں تجھے اور تیرے حواریوں کو بتا نہ دوں کہ حسین ابن علی کون ہے۔ تو کہنے لگا جلدی سے بتاؤ، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، مگر میں صاحب مجھے اس جملے پر آپ سے دعا چاہیے۔ آخری بندے تک توجہ کا طالب فرماتے جب تک میں بدلا نہ دوں کہ حسین کون ہے مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو ابن زیاد کہتا ہے بتاؤ کون ہے حسین۔ اب جو جملہ کہا حضرت مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے دربار میں، فرمایا ابن زیاد تو بھی سن، تیرے حواری بھی سنی، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ بڑی مہربانی، آپ کو سلامت رکھیے۔ بڑی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مالک آپ کو بارک ہے۔ علمتی بچو فرمایا میں اس کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ اب اجازت دیتے کہ صحیح اجازت میں اگلا جملہ کہوں، اگر سب اسی طرح بولے، فرمایا آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے۔ کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا، عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون، فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو پتہ نہ کرے۔ بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون ہے، فرش پر علی سجدہ نہ کرے۔ بہت مہربانی، آل محمد آپ کو سلام۔ دیکھیے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ صدیقۃ الکبریٰ بذت منی، رسول نے فرمایا نا الفاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے، جتنی دیر پڑھنا فضیلت اہل بیت پڑھ کر آپ سے دعا لینی ہے۔ فرمایا سیدہ میرا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اگر کہتے کہ جگر کا ٹکڑا تو مخصوص ہو جاتا کہ بس فاطمہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رسول نے کہا بذت منی، میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، میں رسول ہوں تو بطول رسالت کا ٹکڑا، میں طاہر ہوں تو فاطمہ طہارت کا ٹکڑا، میں معصوم ہوں تو بطول عصمت کا ٹکڑا۔ تو سیدہ کی کھٹا معاذ اللہ کہنے والے پہلے دیکھ تو صحیح یہ ٹکڑا کس کا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب؟
اور پھر دیکھیے کہ جب بات توحید کی آئی، اللہ یہ بھائی جان نے کہا تو میں نے کہا چلیے میں دو جملے کہہ دیتا ہوں. مباہلہ یہ آخری سٹیج ہے. ہاں ہاں، اگر آپ نہیں جانتے تو پہلے مطالعہ کیجیے. مطالعے سے کام نہیں چلتا تو پھر مدرسے میں ایک پیریڈ ہوتا ہے مباحثہ، بحث کا، کہ جو مطالعہ کیا ہے اس پر مباحثہ بحث کرو. صحیح توجہ. اور جب بات مباحثے پر نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں مباہلہ کرتے ہیں، یعنی بددعا کرتے ہیں، یا تو نہیں ہے یا ہم نہیں ہیں. یعنی پہلے مطالعہ ہے، پھر مباحثہ ہے، پھر مباہلہ ہے. آؤ 1400 سال سے ہم کہہ رہے کہ ولایت علی پر مطالعہ کرو، نہیں سمجھ میں آتی تو مباحثہ کرو. مباحثہ بھی سمجھ میں آؤ مباہلہ کرتے ہیں، یا تم نہیں ہو یا ہم نہیں. گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحبان؟ عالم بہت شکریہ، ان ہاتھوں کی خیر ہو. مقصد کیسی قابل توجہ بات ہے کہ توحید پر گفتگو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو رہی ہے، امیر کائنات سے بھی ہو رہی ہے، حسنین سے بھی ہو رہی ہے. جب نہیں مانے تو رسول کے پاس وہی آئی. میرا محبوب، میں نے تجھے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے لیے بحث کرنے کے لیے نہیں بنایا. نہیں لوگ لیا ہوتا ہے بابا جی. توجہ چاہوں گا، فرمایا میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ دو دو ٹکے کے انسانوں کے ساتھ تو بحث کرتا رہے. بس بحث اور مطالعہ کا دروازہ بند ہو گیا. میرا حبیب حبیب سے کہتے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو تم اپنے بیٹے بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے. نہیں لو تو لیا، نہیں لو تو لیا، نہیں لو تو لیا. آیت مباہلہ سے 6 ماہ پہلے ایک شخص رسول کے پاس آئے، آ کر کہنے یا رسول اللہ میں آپ کا بیٹا ہوں. رسول کا ہاتھ اس کے سر پہ آنے لگا، قرآن کی آیت آ گئی وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُولٌ. میرا محبوب تو سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات ہے، پر میں تو کسی سوائے رسول کے کچھ نہیں. تو ان مردوں میں سے رجالوں کو، تو ان مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. رسول نے ہاتھ ہٹا لیا، فرمایا میں تو وہی کا پابند ہوں. میں سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا تھا مگر اس نے کہہ دیا کہ تو بس رسول ہے، تو کسی کا باپ نہیں ہے. اس نے کہا جب ویسی نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا کہ تو کسی کا باپ نہیں تو نہیں، میں جا رہا ہوں. چلا گیا. 6 مہینے کے بعد بات توحید پر آئی. تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا، تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے. 6 ماہ کے بعد بات توحید پر آئی تو کہہ رہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَانَا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. اصل جملے کا اگر تول سکتے تو تولیے گا کسی میزان میں. ابنانا کی جگہ گئے حسن اور حسین. شادی جب دونوں کو لے کر ان پر شادی رسول چلے نا تو وہی شخص آ گیا جو 6 مہینے پہلے آیا تھا. کہنے لگا میری باری تو اس نے کہہ دیا تھا کہ تو صرف رسول ہے، اور یہاں ابنانا کی جگہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ رسول نے کہا یہاں بھی آیت کی مجبوری ہے، جن کا نہیں تھا منع کر دیا، جن کا ہوں لے کے جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے آپ سے باتوں کی. فرمایا جن کا نہیں تھا منع کر دیا، جن کا ہوں لے کے جا رہا ہوں. اچھا حسین فاطمی صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے. حالانکہ جمہور حسینیہ پیروال کے جتنے مرحومی دنیا سے چلے گئے، آپ کا جس کا جو اس دنیا سے میرا جو دنیا سے چلا گیا، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. میں ایک یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ جس کا جملہ اسی کا نام لے کے پڑھتا ہوں. خطیب عالم محمد بلّہ حضرت حسن زیدی صاحب اعلیٰ مقام ہو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابنانا کی جگہ نا جب رسول نے حسن اور حسین کو لے کر زانوں پہ بٹھایا تو لوگوں نے کہا سرکار یہ کون ہے؟ کہنے لگے ابنانا، یہ ہیں بیٹے. ان کا بس یہی تک بات ہے. کہا نہیں، یہ ابنانا اور تم ابنانا. توجہ چاہوں گا.
को सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदह में बुलंद होते हैं। फरमाया ये है अबनाना और तुम अबनाना। हाय हाय। फरमाया कहो तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाओ, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हाँ, हम अपनी औरतों को बुलाते, तुम अपने नफूस बुलाओ, हम अपने नफूस बुलाओ। करेंगे क्या? सुम्मा नब्तही फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हम बैठकर मुबाहला करेंगे, जो झूठा होगा। मैं तो मुझे बता दे, मेरे अपने घर की बात है। फरमाया फनजल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जबरदस्ती फरमाया जो झूठा होगा उस पर खुदा की लानत होगी, जो झूठा होगा इसी पर लुत्फ है सारा, उस पर अल्लाह की लानत करेगी जो झूठा होगा। तैयार सब हो गए थे जाने के लिए। नबी ने कहा जिसका जी है चलो, मगर आयत कह रही है करना है मुबाहला, जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। बचकर वो आएगा जिसने कभी झूठ ना बोला। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की बोलेगा करेंगे। अब नाना की जगह निशाना जमा का सीगा। हाँ, निशाना अरबी में इतलाक होता है कम से कम जहां 3 औरतें मौजूद हो। आप तो खुद पढ़ते हैं, मेरे साथ लीजिएगा। निशाना अरबी में वहां इस्तेमाल होता है जहां कम से कम 3 औरतें। यहाँ एक जा रही है, निशाना में कम से कम 3 औरतें, और फिर शादी और बचाई सजा शादी क्या शादी। उलमा ने औरत को 3 दर्जों में तकसीम किया, बेटी, ज़ौजा, माँ। आए कह रही निशाना औरतें लेकर जा, जिसके पास ये तीनों दर्जे हो। रसूल अली के दरवाजे पर आए, बतूल को साथ लेकर थे जो एक वक्त में तीनों दर्जे रखती थी। मोहम्मद की बेटी थी, अली की ज़ौजा थी, हसनैन की माँ। घबराए तो नहीं आपसे? बहुत शुक्रिया। आले मोहम्मद आपको बारक दे। नबी की बेटी बोलेगा, अली की नहीं, अगर सब बोलेंगे तो मैं कहूंगा। वकील साहब कह रहा हूँ सारे बोलेंगे, सारे आप मेरे अपने बेटे जुमला कहूँ तो बोलेंगे। अली किस अजमत का मालिक आया तो अल्लाह के घर में। सारे अली अलैहिस्सलाम की विलायत वाले अब बैठे, आया तो अल्लाह के घर में, गया तो अल्लाह के घर से। कितनी शान है अली की। यही अली भी बरकूफा में बैठा है, मशीयत की आंखों में आंखें डालकर बातें कर। दुनिया वाले तुमने जाना ही नहीं मैं अली कौन हूँ। ये कहकर अली ने अपनी फजीलतें गिनवाना शुरू की। मजमे में सलमान खड़े हो गए, कहने लगे या अली तेरी इतनी फजीलत है तो कोई ऐसा फख्र है जिस पर तू खुद फख्र करता हो, कोई ऐसी फजीलत है कि जिस पे तू नाज करता हो। अली फरमाते कसम है मुझे ज़ात वाजिब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझे अली की जान है, मुझे अली को अपनी पूरी जिंदगी में बस 4 बातों पे फख्र है। सलमान ने कहा कौन सी? अली फरमाते मेरा पहला फख्र इलाही कफा भी फख्रन अन तकून अली रब्बन व कफा भी इज्जत अन अकून लकातन। परवरदिगार अली का पहला फख्र ये है कि तू मेरा रब है। अली का पहला फख्र ये है तू मेरा रब है। फरमाया मेरा दूसरा फख्र अन्ना अब्दु मिन नबी मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूँ। तीसरे चौथे में मुझे खबर नहीं कौन पीरोवार रहेगा और कौन जन्नतुल बकी जाना चाहता है। अली फरमाते पहला फख्र अल्लाह मेरा रब, दूसरा फख्र मैं मोहम्मद का अब्द। अली फरमाते मेरा तीसरा फख्र मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। मेरा चौथा फख्र मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा। हुसैनी पीरोवाल के दीगर अरकान की मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। भाई ऐसा साहब अली मेहदी साहब सभी जाफरी साहब दीगर मालिक सबको आबाद रखे। फरमाया अल्लाह मेरा रब,
ابو طالب کا بیٹا، فرمایا میری زوجہ کا نام، کسی میں تو لطف لینا ہے، کسی میں تو لطف لینا ہے، میری زوجہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہ، کوئی اور نہیں، علی کہہ رہا ہے۔ کیا عظمت ہے سیدہ کی کہ حسنین کو دیکھا، اللہ اکبر، لطف لیجیے گا، یہ واجب ہے ان جملوں پر بولنا۔ رسول حسنین کو لے کر، علی کو لے کر آئے سیدہ کے دروازے پر، دستک دی، دروازہ کھلا، ایک اور جملہ کہوں، بسم اللہ، السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کر جو گئے، مبالغہ ہے 24 ذی الحج، کب ہے؟ ایک علمی بات ہے اگر بول پڑے، 24 ذی الحج کو مبالغہ ہے اور 23 ذی الحج کو آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ سیدہ جو پنجتن کی چادر میں، جو سیدہ کی چادر میں پنجتن اکٹھے ہوئے اور آیت تطہیر آئی، وہ ہے 23 ذی الحج، اور آیت مبالغہ کو کہ وہ پنجتن جو کل سیدہ کی چادر میں تھے، اگلے ہی دن اللہ نے وہ چادر ہٹا کر دکھایا کہ وہ کون تھے۔ وقت بیان میں نے اپنا سمجھنے کے لیے بات کرنے کے چل پڑا ہوں۔ آئے سیدہ کے دروازے، اے میری بیٹی توجہ، اے میری بیٹی، توجہ، اے میری بیٹی، جی بابا تیاری کرو۔ بابا کہاں؟ فرمایا میدان مباہلہ میں چلنا۔ بولنے کے تو لکھائے گا، اب یہیں پر ساری بات ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بابا وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا توحید کو منوانا ہے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کرنا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، سیدہ نے ہمارا علم بڑھانے کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جھوٹوں پہ جو اللہ کی لعنت کرنی تو آپ کافی نہیں، پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا، میرے ساتھ دیجیے گا، فرمایا جھوٹوں پہ مطلب توجہ، جھوٹوں پہ جو اللہ کی لعنت کرنی آپ کافی نہیں، آپ بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسن حسین بھی ہیں، یہ میری کیا ضرورت ہے؟ اگر بول سکتے تو بولیے گا، عظمت سیدہ سمجھیے، فرمایا میری کیا ضرورت ہے؟ نبی نے سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا بیٹی چل تو صحیح، تو مباہلہ میں چلے گی تبھی تو دنیا کو پتہ چلے گا، جیسے قرآن ہمارے بغیر کافی نہیں، ایسے ہم چار تیرے بغیر بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 قیمت آگے بلند ہوتے، فرمایا جیسے کتاب ہمارے بغیر کافی نہیں، ایسے ہم چار، ایسے ہم چار تیرے بغیر کافی نہیں۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، گھر سے جو چلے، میں جملہ کہتا ہوں کہیں تو آج ہوں، چونکہ اہلیان ادب، اہلیان ذوق، اہلیان علم، اہلیان ولایت معصومین علیہ السلام رکھنے والے آپ شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں۔ ہاں ہاں، برادران اہل سنت کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ حسین ہے ہی وہ ہستی جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قیدی نہیں رکھی۔ ہاں توجہ ہے، آپ جسے مذہب کی بولو قیدی نہیں رکھی، اسے ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا ضروری ہے۔ رسول نے خود کہا تھا حسین کو ماننے کے لیے بس انسان ہونا ضروری ہے، نہیں تو سنی جائے۔ اب جو انسان ہے وہ حسین کو یہ علیہ السلام کہتا ہے، یہ رضی اللہ کہتا ہے، اور جو انسان نہیں ہے وہ یزید کو رضی اللہ کہتا ہے۔ توجہ ہے آپ سب دیکھ تو نہیں گئے؟ بسم اللہ کون پہ چلی؟ بسم اللہ۔ اور زیادہ نہیں تو 9 ذی الحج کو انشاءاللہ شام میں 4 بجے حاضری دوں گا یہاں مجلس میں، تو اس وقت تک تو آپ کو انشاءاللہ یہ جملہ یاد رہے گا انشاءاللہ، چاچی اگر بولیں یہ پنجتن، یہ 5 میدان مباہلہ میں لطف لیجیے گا جملے کا، یہ 5 ایک ہو کر، یہ 5 ایک ہو کر مباہلہ میں اس ایک کو منوانے کے لیے گئے۔ جسے بات پہنچ گئی اسے میں بہوا کہتا ہوں، جو نہیں پہنچا اسے
ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں کہا یہ 5 ایک ہوگا اسے ایک منوانے کے لیے. میدان مباہلہ میں گئے. ترتیب جانتے ہیں؟ آگے رسول، کاندھے پر حسین، انگوشت حسن کی پکڑی ہوئی، درمیان میں سیدہ، پیچھے علی. ترتیب دیکھنے والے سے رہا نہ گیا. نبی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا قربان جاؤں آپ سب کی حیثیت اور اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جو درمیان میں سجدہ ہے یہ کس حیثیت سے جا رہی ہے؟ کسی کی ماں بن کر؟ فرمایا نہیں. کسی کی بیٹی بن کر؟ فرمایا نہیں. کسی کی زوجہ بن کر؟ نبی نے کہا نہیں. کہنے کے پھر فرمایا بطول میدان مباہلہ میں نہ ماں بن کے جا رہی ہے، نہ زوجہ بن کے جا رہی ہے، نہ بیٹی بن کے جا رہی ہے، بلکہ وہ مرکز بن کے جا رہی ہے. درمیان سے نکل جائے نہ ولایت بچتی ہے نہ رسالت نہ نبوت. بہت مہربانی ہونے پر تو میں توجہ چاہوں گا. پر میں وہ مرکز مولا آپ کو سلامت رکھے. امین بھائی کے بیٹے کی مالی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. گھبرائے تو نہیں آپ صاحبان. مولا آپ کو آواز رکھے. فرمائے بطول وہ مرکز بن کے جا رہی ہے. فرمائے سیدہ وہ مرکز بن کے جا رہی ہے، درمیان سے نکل جائے نہ رسالت. ہم فاطمہ کو وہ حدیث کسا و ابوہا و بالوہا تک تو نہیں گئے. سکی جلدی آگے چلو. اب یہ جو چلے وہاں پادری نے اپنے ایک مشیر سے کہا دیکھ کر بتاؤ کہ محمد کس کے ساتھ آ رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ. نہیں ہے کہ میں بات کھولوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. میرا ساتھ دیجیے گا. ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں کیا؟ ان کا کرنا کیا؟ اس نے کہا اگر تو آ رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ تو آنے دو، اور اگر آ رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تو روک دو. ان کا کیوں؟ فرمایا گھر والوں کے ساتھ وہی آتا ہے جو سچا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں لو چلیے. جی 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 یہ قریب نہ دو ڈھائی سال پہلے کی بات ہے. 14 اگست کو جب پی ٹی آئی نے ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی تو گزشتہ حکومت نے کہا تھا کہ جی یہ فسادی یہ دیکھو کیسے باہر پھر رہے ہیں. تو میں 8 محرم مجلس کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ مالک ان کو صحت عطا فرمائے ان کے یہاں پڑھتا ہوں تو وہ موجود تھی مجلس میں بیٹھے تھے. تو شاہ جی میں نے مخاطب کر کے میں کہا شاہ صاحب آپ کے جملے دینا مجھے بڑی تسکین دی. کہہ رہے کیا؟ میں نے کہا جب مخالفین نے آپ کو کہا نا کہ یہ فسادی ہیں جو آئے ہیں تو آپ نے کہا کہ میاں صاحب ہم فسادی نہیں ہیں. اگر ہم فسادی ہوتے تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں نہ آتے. ہم فسادی ہوتے تو ہم بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں نہ آتے. میں نے کہا یہ تو ہم 1400 سال سے کہیں ہم فسادی نہیں ہیں. فسادی ہوتے تو 10 محرم کو گھر والوں کے ساتھ یہ گھر والوں کے ساتھ آتے ہی وہ ہے تو حق پر ہو. بولیے جو سچا ہو. دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا بس بیان میں نے آج کا سمجھ. دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آ رہے گھر والوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اور کہنے کا آج ان گھر والوں کے اندر ایک مخدومہ آ رہی ہے کہ اگر وہ بددعا کرتے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. آج پتہ چلا حضرت امیر انیس نے کیوں کہا تھا عقیدہ ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے علی کی دیکھ سے زہرا کی بددعا سے. توجہ چاہوں گا. عقیدہ ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے علی کی دیکھ سے. بڑے لوگ بولے زہرا کی یعنی جو علی کی دیکھ کی زد میں آیا وہ بھی گیا. اگلے جملے تو آپ کو بولنا چاہیے. اتفاق ہے آج تو موسم بہت اچھا ہے. نفس نہیں ہے، گرمی نہیں ہے تو ولایت کی گرمی کو حاوی کیجیے اور ذرا بولیے
अकील कर है इन दो बड़ी बला से बचे, अली की देख से, सलाम बतुआ से बचे, यानी जो अली की तलवार की जद में आया वो भी गया, और जो बतूल की बतुआ की जद में आया वो भी गया। आपको मैं अपना आपका सबका मकाम बताऊं, तकरीबन सब वो चेहरे बैठते हैं जो साल में किसी न किसी मरतबा एक मरतबा अपने अपने घरों के अंदर बारगाह के अंदर फर्श अदा बिछाते हैं, सारे चेहरे वो शादी वो बैठे हुए सब नजर वही आ रहे हैं। मालिक इसी जिक्र कर सकता है, इसी सैयदा के सदके से इसके बेटे की अदादारी की शुरू होने से पहले पूरी दुनिया से कोरोना जैसी वबा को खत्म कर, आमीन आमीन, ताकि अदादारी से शोहदा जिस तरह होती है उसी तरह हो, आमीन आमीन आमीन। फरमाया अकीलगर है इन दो बड़ी बला से बची, अली की तेग से, ज़हरा की बदुआ से, जो अली की तलवार की जद में आया वो भी गया, और जो बतूल की बदुआ की जद में आया जुमला कहूँ, अल्लाह ने कायनात जिसके सदके, ये बात ज़हन में रहे कि जो बतूल की बदुआ की जद में आया वो गया। आओ फिर हम कौन हैं? अल्लाह ने कायनात जिसके सदके में बनाई उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, उस मुस्तफ़ा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से जिसे मांगा उसे फातिमा कहते हैं, और उसी फातिमा ने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से सारी जिंदगी बस दो ही हस्तियों को मांगा, या आलमदार मांगा या आज़ादार मांगा। अपनी दुनिया ने देखा कि वो सैयदा आई, मुबाला वालों ने कह दिया ये सच्चे हैं, और जो सच्चा है वो हमेशा झूठे पर बोलेगा, खुदा की लानत करे। मालिक आपको सलामत रखे, और इसी सिलसिले की कड़ी का एक और मौत पर आइए मेरे मज़हब अहले बैत के मौत पर तरीन हस्ती मेरे भाई खतीब विलायत दिल्ली जनाब अल्लामा आसिफ ज़ाहिदी साहब, मालिक उनको ज़िंदगी अता फरमाए, और शमशीर बेनियाम बनकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बतला रहे हैं कि बतूल सच्ची है। मालिक दिफाए मज़हब हक़ करने वालों की खैर फरमाए, और उम्र खैर अता फरमाए, और शर शैतान शर इंसान से महफूज़ रखे। बयान मैंने आज का समेट लिया कि क्योंकि भाई इसने कहा था कि मुबाला के हवाले से मैंने आपकी खबर में पेश कर दी है कि कितना बड़ा मकाम है इस बीबी का कि ईसाइयों ने बिना बात किए ये कहकर भेज दिया कि आप सच्ची हैं। हम मुबाला हार गए, हम जजिया देते हैं, आप वापस चली जाइए, वापस तशरीफ ले जाइए। ये कितना बड़ा मकाम है, और कितनी बड़ी गुर्बत है कि वही शहजादी मुसलमानों के दरबार में कह रही है खुदा की कसम में झूठ नहीं बोला। अल्लाह मालिक बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखिए, आले मोहम्मद आपको आबाद रखिए। दुनिया को खबर ही नहीं है कि मोहम्मद का घराना विलायत अली के लिए कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में उजड़ गया। उजड़ने की थोड़ी बात है, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने में ना हुसैन ने अपनी हर बेटी का नाम फातिमा, जानते क्यों? कि ताकि लम्हे लम्हे में माँ की याद ताज़ा रहे। अब मैं हाथ जोड़कर खुद सैयद हूँ, और मेरे बाद पढ़ने वाले सैयदा के बेहतरीन वकील हैं,
میں اپنی اور ان کی جانب سے ہمارا جرم اور قصور کیا ہے؟ ہم اپنے ابا و اجداد کو منواتے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کے لیے کہتے ہیں یہ کرو، نہیں، ہم تو بتاتے ہیں محمد کی بیٹی حق ہے، محمد کا بھائی علی حق ہے، مگر امت نے کسی بھی فاطمہ کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا۔ ایسے یہ تو کھول کے نہیں پڑھ سکتا، پر جملہ یہ سمجھ لیجیے گا، میں نے آل محمد کے گھر میں پیر الفجا جی 2 فاطمہ دیکھی، ایک فاطمہ 18 برس کی، ایک فاطمہ 4 برس کی۔ وہ جو 18 برس والی ہے وہ محمد کی بیٹی ہے، وہ جو 4 برس کی ہے وہ حسین کی بیٹی ہے، اور امت نے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بطول 18 برس کی تھی تو ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹا، بطول 4 برس کی تھی تو ہاتھ کانوں سے نہیں ہٹا، اور یہاں تک کہ منہال نے چوتھے مولا سے مدینہ میں کہا تھا، مولا تیرے تو لہو رونے کے بڑے سبب ہے، مگر مولا تجھے سب سے زیادہ کس بات نے خون رلایا؟ امام فرماتے ہیں منہال تو جانتا ہے کربلا سے شام تک شمر کے 2 ہی شوق تھے، یہ لوگ کے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا، اگر ماتم کرنے تو بس وہی سب دیکھنا۔ فرمایا بازار شام میں جگہ آئی، شمر کے ہاتھ میں دادیانہ تھا، مجھے دادیانہ لگا کے کہتا سجاد یہ اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ علم محمد کا بدلہ، یہ عباس کا بدلہ۔ فرمایا اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی، جو آگے بڑھی رو کے کہنے کی شمر بچ کر صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے، اور کتنا مارے گا؟ یہ کہنا تھا یا سید سجاد زاروں کی طرح رونے لگے۔ اس نے کہا مولا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا روتا اس لیے ہو، اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر جو ظلم مجھ پہ کرنا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کیا۔ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شمر سے کہے